بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 45واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے نام اور القاب اختیار کرنا منع ہے جن سے عظمت اور تکبر کی بو آتی ہو، کیونکہ ایسے نام اور القاب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اگر کوئی ایسے القاب و اسماء اپنے لیے استعمال کرے تو وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح پچھلے باب میں بتایا گیا کہ زمانے کو گالی دینا اور اسے برا بھلا کہنے سے اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح قاضی القضاة، تمام قاضیوں کا قاضی، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وغیرہ الفاظ اپنے لیے استعمال کرنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ایسے الفاظ بندوں کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا شرعاً ممنوع اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تواضع اختیار کریں۔ اپنے آپ کو بڑا دکھانے سے دل میں تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: العز ازاری والکبر ردائی فمن ینازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، کہ عزیز و غلبہ ہونا میرا تہبند ہے اور کبریائی و بڑائی میری چادر ہے۔ جو شخص مجھ سے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جھگڑے گا تو میں اسے عذاب دوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی جانب نظر رحمت نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک ہے بوڑھا زناکار، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا قلاش آدمی جس کے اندر تکبر موجود ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر موجود ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا: آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تکبر سے آدمی کے اندر تعلی آتی ہے، بڑکپن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو جن کے اندر تکبر جیسی مذموم صفت آ جائے، مذموم صفت تکبر جیسی سرایت کر جائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں تعلی نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، بہترین انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا: ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا۔ اے نبی، آپ اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیرے رکھیں اور زمین میں اکڑ کر نہ چلیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر فخر کرنے والے، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔
سورہ لقمان کی آیت ہے۔ تو ایسے نام رکھنے چاہیے بندوں کو جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع پایا جاتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں بندے کی عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو قاضی القضات ایسا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے، کیونکہ وہی قیامت کے دن تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، چاہے بادشاہ ہوں یا پرجا، علماء ہوں یا عوام، سب کے درمیان وہی فیصلہ کرے گا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا یوم ندع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکی رکھی جائے گی، دوسرے میں بدی رکھی جائے گی۔ جس کے نیکی کے پلے بھاری ہوں گے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کے بدی کے پلے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دنیا کے قاضی بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ محدود لوگوں میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے درمیان میدان حشر میں جمع کر کے فیصلہ کرے گا۔ اس کا فیصلہ حق ہوگا، غلطی اور ظلم کا کوئی امکان نہیں، اور کسی انسان کو ایسا لقب دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا جن اسماء و القاب کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، توحید کا تقاضا ہے کہ ایسے اسماء اور القاب صرف اسی کے لیے استعمال کیے جائیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے ان کا استعمال ناجائز ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخنا اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا، ناپسند اور حقیر نام اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ کہلوائے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شہنشاہ کیا ہے۔ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو انسان کے متعلق یہ تو کہا جا سکتا ہے وہ فلاں چیز کا مالک ہے یا فلاں ملک کا بادشاہ ہے، مگر یوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تمام ملکوں کا بادشاہ ہے۔ لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو شہنشاہ نہ کہا جائے، اور اگر کسی کے نام کے ساتھ کہیں لکھا ہوا ہو تو اسے مٹا دینا چاہیے۔ مخلوقات میں سے کسی کو بادشاہ بنا دینا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عاریتاً دے رکھی ہے۔ وہ خود اپنی طاقت و قوت سے بادشاہ نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے اسے ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے، سارے جہاں کا وہی مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، لہذا وہ حقیقی شہنشاہ ہے۔ یہ نام اسی کے لیے سزاوار ہے، مخلوقات کے لیے یہ نام اور لقب نہیں جچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے رجل تسمى بملک الاملاک، اور ایک روایت میں ہے یسمى بملک الاملاک۔ یسمى ایک روایت میں تسمى، اسی روایت میں یسمى۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، تسمى یعنی اس نے خود یہ نام اپنایا، یہ نام خود اس نے اپنے لیے اختیار کیا، اور یسمى اسے کسی اور نے یہ نام اور لقب دے دیا۔ اگر وہ زندہ ہو اور اس سے راضی ہو اور اس کا انکار نہ کرے تو اس نے اللہ کے ساتھ سوء ادب کیا، اس نے اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہت بڑا بنانے کی کوشش کی، جس کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بادشاہ ہو جو زمین میں تعلی نہیں چاہتا،
بلکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تو یہ بادشاہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ملک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ بتایا ہے، جس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ ہر زبان میں، چاہے وہ عربی زبان ہو یا فارسی زبان ہو یا کوئی اور زبان، اس جیسے الفاظ بندوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے بعد دوسری روایت یوں ذکر کی ہے، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبث، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضی کا مستحق اور سب سے بڑا خبیث شخص وہ ہوگا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے، کیونکہ اس نے اس نام میں اپنے آپ کو اللہ کا ہمسر اور ساجی بنانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ دو حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحث سے معلوم ہوا کہ ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلوانا شرعاً ممنوع ہے۔ نمبر دو، اس کے علاوہ دیگر اسماء و القاب جو اسی قسم یعنی ملک الاملاک کا معنی و مفہوم رکھتے ہوں سب منع ہیں، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر لفظ شہنشاہ بتایا ہے۔ نمبر تین، اس قسم کے الفاظ اسماء و القاب کی ناپسندیدگی بھی شدید ضروری ہے، اگرچہ کسی کے دل میں ان الفاظ کا حقیقی معنی نہ بھی ہو تب بھی یہ ناپسند اور ممنوع ہیں، لہذا ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر چار، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محض اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر اس قسم کے اسماء و الفاظ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس چیز سے دور رکھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔